السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. صاحب آپ کے خدشات جو ہے نا اس پہ میری کل صحافت قائم دائم رہی، کیونکہ آپ کے خدشات اکثر صحیح ثابت ہوئے ہیں. لیکن ایک خدشہ جس کا آپ نے بہت اصرار بھی کیا اور 3 سے 4 مرتبہ اس کا ذکر بھی ہوا اور حوالہ بھی دیا سجی دکھا کے کھبی مارن اللہ، وہ جو خدشہ آپ نے بانی تحریک کے حوالے سے کیا تھا کہ آپ کو نظر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف پہ پابندی شاید نہ ہو، لیکن بانی تحریک انصاف پہ سنگین مقدمات بننے والی جو خدشے کا آپ نے اظہار کیا، کوئی اطلاع نہیں تھی. آپ نے کہا میرا خدشہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے اس کے بعد وہ خدشہ آپ کا تقریباً دم توڑ گیا. آج 12 مقدمات میں 9 مئی کے حوالے سے جو تھے اسی سے لنک تھے نا، وہ جو اگر سنگین آپ مقدمات جو نظر آ رہا ہے نظر اس کے بظاہر اوپر جائیں، جو نظر آ رہا ہے اس پہ جائیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر. اب اس حوالے سے میں مزید تبصرہ رائے سے پہلے صرف 1 منٹ میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا سکتا ہوں جو ذرا پرانا ہے. میں تو کہتا ہوں لوگوں لطیفے کے ہر تفریح سیگمنٹ میں ہونا اتباع چاہیے. کے لیے، تاکہ یار اتنے ہر وقت ہم پریشان بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں فرانس میں یہ رواج ہوتا تھا کہ ملزمان جو سنگین جرائم میں مبتلا پائے جاتے تھے ان کا سر جو ہے وہ یعنی چوک میں رکھ کر، اس شہر کے بڑے چوک میں رکھ کے، تو وہ اوپر سے گلوٹین یوں چھرے سے ٹک تو وہ سر کاٹ دیا جاتا. تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ پرانے زمانے کے انڈیا کے ایک گاؤں کے 3 دوست جو ہیں وہ پیرس گئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک مسلمان تھا، ایک ہندو تھا، ایک سکھ تھا. ان بیچاروں پہ ایک قتل کی واردات ڈال دی گئی، اور انہیں چونکہ زبان مبان بھی نہیں آتی تھی وہاں کے قانون کا بھی، اور وہ زمانے اور تھے. خیر جی، قصہ مختصر، ان کو وہی سزائے موت سنا دی گئی تینوں کہ کو ان کو چوک میں کٹ. تو وہ آیا پادری، وہ کرتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی آخری خواہش. تو مسلمان نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ تجھے تو پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. اور یہ کہہ کے ان کو جب لٹایا گیا تو اوپر سے ٹک جب کی وہ گلوٹی تو وہ چھرا نیچے ہی نہ آیا، تو اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد ہندو کی باری تھی، اس نے بھی اپنے بھگوان کو کہا گیا میں تو بے قصور ہوں، بے گناہ. اس کے ساتھ بھی وہی اٹک گیا. اب وہ پادری گیا سکھ کے پاس آخری، اس نے کہا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے مشین ٹھیک کراؤ. کہ پہلے مشین ٹھیک کراؤ، میری آخری خواہش بعد ہی پوچھو، تاکہ چھرا ٹھیک گرے آ کے. سمجھ آئے گا. تو بھائی میری حکومت سے فریاد ہے کہ پہلے مشین ٹھیک کراؤ. مقصد یہ پروسیکیوشن ٹھیک کرا، مقصد یہ کہ ایک انہوں نے مذاق بنا دیا. کیسز کا انبار ہے اور پلے کھ بھی دیکھیے بات سنیں میری. اب پھر عدلیہ کے ساتھ جب ٹینشن ہوتی ہے، صحیح بات ہے، تو دائرہ ہمیں بھی برا لگتا ہے کہ یار یہ کیا کہ پاکستان کے 2 ادارے مقننہ اور عدلیہ یوں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، اشاروں کو نایوں میں تانے دیے جا رہے ہیں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی جو سزا ہے وہ یعنی گرفتاری کا عدم نہیں ہوئی ہے ابھی تک، چونکہ ریٹن آرڈر نہیں آیا. اب کیا ہے کہ واٹس ایپ ریمانڈ تھا. میری بات سنیں نا، ان کو 12 مئی کے واقعات سے متعلقہ 9 مئی کے حوالے سے 12 مقدمات میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے. وہاں تک تو ٹھیک ہو گیا. اب گرفتاری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ سے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی اپروول لی جائے کہ جی اس شخص فلاں چیز میں مطلوب ہے. اب جسمانی طور پر ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے روبرو بانی تحریک انصاف کو پیش نہیں کیا گیا. ہو گئی بات. اب 2 منٹ کی غالباً واٹس ایپ ویڈیو کال ٹائپ، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے یہ وہ ادھر، تو آپ کو آپ کے وکلاء فلاں فلاں موجود ہیں، تو ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ الزام ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی شکایت نہ ہو. تو موصوف نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، لگا لیں تو کتنا. اب ان کے وکلاء لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو یہ کہتے رہے ہیں کہ صاحب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے
کہ ایک ملزم جس کے اوپر آپ 12 سنگین مقدمات قائم کر رہے ہیں اس کو جسمانی طور پر عدالت میں پیش کرنے کی بجائے آپ واٹس ایپ کال پہ حاضری لگا لیتے ہیں. صاحب یہ کون سے قانون کے تحت؟ یہ تھی بنیادی بات. اچھا اب اس کے پاس آپ کا کیا آرگومنٹ ہے؟ بھائی آپ نے میجسٹریٹ کے آگے پیش کرنا ہے نا انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. تبھی آپ بھائی صاحب آپ یہاں سے ہیلی کاپٹر پہ لے جا کر، آپ کو یاد نہیں ہے ہیلی کاپٹر جب نواز شریف صاحب گرفتار تھے تو ہیلی کاپٹر پہ انہیں کراچی لے جایا جاتا تھا نا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ان کا ٹریول قیدی نمبر 804 جان کو بھی خطرہ ہے نہیں. اب ایسے تو یار ہر آدمی کو خطرہ ہے جو جہاز سب کی جان کو خطرہ ہے، وہ تو تھریٹس ہیں. اوہو بھائی کس کو وہ تو گورنمنٹ نے کہا ہے، خود عمران خان نے تھوڑی کہا ہے. وہ بھی انہوں نے رات کے 9:30 بجے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. رات کے 9:30 بجے. خیر اس کے بعد وہ پروسیکیوٹر جنرل سے یہ بینچ جو ہے بار بار پوچھتا رہا کہ یار 9 مئی کو گزرے ہوئے، اب 14 مہینے گزر گئے تو یہ زیر حراست ہی تھے، تو آپ کو یہ گرفتاری اسی وقت ہی ڈالنا یاد آئی؟ پہلے ڈال لیتے. آپ پہلے ڈال لیتے بھائی. آپ نے جب دیکھا کہ مختلف مقدمات میں بری ہو رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ چلو جی 9 مئی کے یہ 12 مقدمات کا آپ نے ایک یعنی پلندہ تیار کر دیا. بس یہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب جو آئے ہوئے سن، یہ مطلب یہ حکومت کی طرف سے تھے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھے؟ کیونکہ جو میں نے ان کے دلائل سنے ہیں. ارے بھائی میں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب سے تشریف لائے ہیں میں آپ سے گفتگو سے اجتناب برت رہا. وہ آپ اکثر پرہیز کرتے ہیں، تبھی آپ ذہین آدمی ہیں. نہیں خیر ذہین تو اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل رکھی ہے وہ انشاءاللہ نچڑ جائے گی آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے. لیکن اب ان کے بھی وکلا بانی ہے تحریک انصاف کے، وہ بھی سلام کے قابل ہے. انہوں نے ڈائریکٹ استدعا نہیں کی کہ جی یہ فروئی چارجز ہیں، یہ فریولج چارجز ہیں، یہ ڈسچارج کیے جائیں. مطلب یہ مقدمات اس سرے سے غلط ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو 10 روزہ ریمانڈ تفتیش کے لیے دیا یہ گیا غلط ہے. تو ٹھیک ہے. بہرحال اس کے باوجود یہ ریلیف تو ہے اور بڑی ٹائملی ریلیف بھی ہے. اور اس سے وہ جو خدشہ تھا سنگین یہ مقدمات کہتے والا، ہوئے بھی وہ دم توڑ گیا. وہ جو میں ہارڈ آپ ڈرائیوز سے ہیں، جان کی امان پاتے ہوئے کہہ رہا ہوں میری زبان بڑی کالی ہے، میں اپنے خدشے پہ قائل ہوں. اس بڑے ریلیف کے بعد اس کے باوجود دیکھو بات سنو میری. سر جو ججز نے سوال اب پوچھے، بات یہ ہے کہ داغ دہلوی ایک شاعر ہوتے تھے دہلوی جی، جو کہ دلی میں تھے نا، تو دہلوی نہیں سر، دہلوی 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 ہوتا ہے. آپ دہلوی. آپ غلط کہہ گئے تھے. کیا کہا میں نے؟ آپ نے دہلوی کہہ دیا تھا، یہ دہلوی ہے. دہلوی. آج میں نے بھی کریکشن کر اردو دی. آپ نے بڑی اچھی. ہم خیر داغ تو ان کا ایک ہے کہ جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے آپ بندہ نواز کیا جانے. ٹھیک. قیدی نمبر 804 جیل میں ہے. مشکلات ان پہ ہیں، میرے پہ نہیں ہیں. میرے تو خدشات ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ میں، اس سے پہلے انہوں نے بیان دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ درخواست دی کہ میری ممکنہ حراست آرمی کے حوالے سے ہو سکتی ہے. ہاں یہ درخواست دی ہے. کیوں؟ سر دیکھیے میں نے آپ کو یہ وہیں تھی نا جہاں سے ریلیف مل گیا نا آج. لیکن اس پہ اس کو واپس بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے. ایک کیس پہ دستخط نہیں ہے غالباً، اور باقی یہ کہ ظاہر ہے یہ تو خدشے کا اظہار ہے. تو کیوں بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 804 کیوں اس پیر کے دن سے مسلسل اصرار کیے جا رہے ہیں کہ چونکہ کہیں اور ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تو مجھے فوجی حراست میں لینے کی تیاریاں ہیں. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا. وہ کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب وجہ تو ہوگی. ان کے پاس انسائڈ انفارمیشن ہے، پا رہی ہے. انسائڈ انفارمیشن کیوں نہیں؟ نہیں، حکومت اور ایجنسیز کے کام کی انسائٹ کیسے مل سکتی ہے؟ کمال ہے. اچھا کہیں بھی آپ کے سمپیتھائزر موجود نہیں ہوتے؟ میں نے تو بہت اپوزیشن کے حکومت میں تو نہیں ہے. خیر آف کورس
सिक्योरिटी इदारों अरे एजेंसी में बाबा, बात ये है कि जो इतने बड़े बड़े इदारे, FIA है, अब आपका क्या ख्याल है कि FIA में 10, 15, 20 बंदे भी जो हैं वो दिल से उनके साथ नहीं भी तो होंगे? क्यों देंगे आर्मी की भाई तरह? मुझे एज सहाफी के तौर, अब भाई मुझे एक सहाफी के तौर पर, जस्ट फॉर एज अ जर्नलिस्ट, मुझे बता दिया जाता था कि जी वो फलां साहब, ये MRD की गिरफ्तारियां हो रही थी, हाँ, 83 की बात है, मैं अभी यंग रिपोर्टर था, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी गिरफ्तारी देने आते थे। अच्छा, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो जो है करते थे कि जी पहले गिरफ्तार कर लो MPO के तहत, ताकि बंदे की वो तस्वीर ना बने। हाँ। एक तो वैसे ही सेंसरशिप थी, लेकिन चलो इंटरनेशनली हाँ, बात ठीक औकात है। आ जाती थी, मतलब गार्डियन में आ गई, टाइम्स में आ गई। तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि मुझे, अब मैं उस ओहदे का नाम नहीं लूँगा, मुझे कहा यार वो अदनान हैदर तुम्हारा बड़ा दोस्त है, उन्हें कहें कि ये छुप जाएं तो कल परसों अपीयर होकर गिरफ्तारी वो वाली देनी है, दे दें, वरना आज रात गिरफ्तार होना। तो अगर मुझे बता दिया जाता था, हाँ। तो ये इनसाइट है उनके पास, ये उनके पास इंसाइट, मैं मुसर हूँ। उनको आर्मी, उनका ये ख्याल है कि चूंकि सिविलियन इंतज़ामिया से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये मुझे 9 मई के हवाले से, भाई को उनके साथ अनहोनी तो नहीं होगी ना। 9 मई केसेस में ये अगर ब्लंडर ना करते बुकला जो आपने बताया है, अगर पिटीशन, ये देखिए, हाँ, 185 अफराद थे ना गालिबन ओरिजिनली जिनको मिलिट्री को, 105 है, 105 सॉरी, हाँ, 20 अच्छा, उसमें उसमें से 20 को रहा कर दिया गया, 85 अभी भी हैं। 85 अभी भी है ना। लेकिन उसके लिए टेक्निकली स्पीकिंग वो मिलिट्री कस्टडी में चले है गए ना। ना मिलिट्री कस्टडी में, अब दोबारा तो नहीं जा सकते ना यार, बाबू, वो तो ले लिए उन्होंने, अब तो तब ये इमरान जो- खान साहब को ले लेते। ये जो रऊफ हसन साहब के आज जिस्मानी रिमांड में इजाफा हुआ है ना, हाँ, हुआ है, हेलो, हेलो, वहाँ से कंप्यूटर वगैरह भी हाँ, दाएं बाएं हुआ है, तो कहीं ना कहीं 9 मई से वाकयात से कोई हार्ड ड्राइव कनेक्ट हो सकती है। समझ आई बात। तो आप और बहुत सारे मोबाइल फोन, ये लोग जो अभी तक अच्छा, इस पे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई है, हाँ? उस पर अभी तो खैर छुट्टियों के बाद अब उस वो पे, छुट्टियों के बाद सितंबर। तो बात ये है कि जो तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगाने की बजाय सिर्फ उनके बानी के लिए मुश्किलात पर फोकस डिवोटेड और ऑब्सेस्ड हैं, तो उनके पास बाबू बड़ी आसानी से एक विंडो बनती है। आज जुलाई की कितनी तारीख है? 25 से लेकर सितंबर तक। तो सियासत में तो बाबू एक दिन में बहुत होता है। मसला ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ चले गए उनके केसेस 9 मई के हवाले से भी, तो हुकूमत वक्त जो है जिसने 2.5 साल लगाए हैं, उनके हाथ क्या आया? उनके हाथ ही आया कि उन्होंने एंजॉय की वजारतें, और क्या, अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे हालात नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, तो फिर वो भी घर जाएं। वो तो बाद की बात है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनको क्या भी लेनी करें है। वो? देखें, हालात की ओनरशिप तो लेनी पड़ती है, उसके बगैर तो ये इंजॉय नहीं वो होती ये ना। कहें कि जी वो तो ये कर रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि जी अदालत के लाडले हैं, ये है वो है, ताने मैंने कोसने तो शुरू है ना। तो मेरे वो जारी ख्याल रहेगा। में इमरान खान साहब को ये जो आपका खदशा है ना, मुझे लगता है ये जाती तौर पे ये नहीं होगा, इसका बोझ नहीं उठा सकेगा, अच्छा, ये सिस्टम ये बोझ नहीं उठा सकेगा। तो फिर क्या होगा? वो बाहर आ वो जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ अडियाला जेल का बोझ नहीं चुकया जा रहा। तो फिर आप वापस आ जाएंगे। ये नहीं कह रहा, हाँ, संगीन मुकदमात यहाँ भी हो सकते हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन अच्छी होनी चाहिए। अब मैं यानी माफी चाहता हूँ, यही हम लोगों का बेड़ा करक, हमारी सहाफत का जो टीवी पे हम बैठे हुए हैं ना, आप कौन होते हैं, मामे लगते हैं कि अपना जी प्रोसिक्यूशन अच्छी होनी चाहिए या नहीं। मैं पाकिस्तानी शहरी होने के नाते वाकई मामा लगता हूँ। आपको क्या कि इन्होंने पिछले 1.5 साल से मेरा वक्त जाया किया 190 मिलियन पे, इद्दत केस पे, तोशा खाना पे, कई और नैब रेफरेंसेस पे। वो भाई जब आपके पल्ले नहीं था धेला, जब आपकी गिलोटिन खराब है तो पहले होता छुरा ठीक कराओ, आप ये कह रहे हैं। मकसद ये कि देखो बात ये है, मैं तो सर जो केसेस के साथ हुआ है ना, बानी तहरीक के केसेस के साथ, अब बच्चा कहता है कि फ्रॉड पे ये केसेस थे, और इसकी जिम्मेदार सफारी सूट उतार के पेंट कोट टाई पहने शहबाज हुकूमत है। इसकी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं डाल सकते। अच्छा,
درمیان میں ایک وقفہ آیا تھا جب آپ کے بہت عزیز بہت پیارے انوار الحق کاکڑ صاحب بہت اچھی انگریزی بولنے والے آئے تھے، یعنی تو وہ یہ کر لیتے. اس میں ایک ڈفرنٹ اس سے اچھا تھا، انہوں نے ان کی ڈلیوری اس سے اچھی تھی. کیسے؟ وہ شارپ ڈلیوری تھی. کیسے؟ ٹھیک ہے کوئی ایک واقعہ بتا دینا کہ وہ والا کیس ان کے دور میں جس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا پی ٹی آئی پہ ان کے دور میں، تو سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا. چلیے آف کورس یہ ڈیسائیڈ کر لینا، یہ ایک طرف ہو جائے نا. یہ 9 مئی کس کے دور میں ہوا تھا؟ کون تھا وزیر اعظم اس وقت؟ اصل بریک کا ٹائم ہے، اب بریک لے لو. سوال کا جواب نہیں میرے پاس سوال میں نے پوچھنے اس شو میں. ایک بریک یار. جی میں آپ کو یہ پروگرام میں ویلکم کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور بہت سارے موضوعات چونکہ یہ میں اس بات کو لانا چاہتا ہوں. ایک حوالے سے کنٹینیوٹی ہے جو ہم گزشتہ سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے. عدنان، میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف تھوڑی سی ڈھیلی پڑ رہی ہے. تحریک انصاف تھوڑی سی جو ڈھیلی پڑ رہی ہے، قیادت یہ آپ ہے، کا اندازہ ہے. سر میں ایک سیاسی تبصرہ رائے کی تو اجازت ہے نا. بالکل، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں بالکل کرنا ہے، چاہیے. بالکل ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی تمام جو ہے نا امیدیں ساری کی ساری عدلیہ سے وابستہ کر لی ہیں کہ جی ادھر تو ریلیف سے ریلیف مل رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو موبلائز کرنے کی. اب کل انہوں نے ملک گیر احتجاج کی کال دے رہے جمعے کو 26 فروری کو، ٹھیک. جولائی کو 26 جولائی. میں سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے اس بات پر مصر رہوں گا کہ اگر کل یہ ایک پراپر شو نہ کر پائے، پراپر شو سے کیا مراد ہے؟ یار کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں واقعی نظر آئے. دیکھیے ایک مقبولیت ہے جو 8 فروری کے روز انتخاب نظر آتی ہے، ایک مقبولیت ہوتی ہے ایک ریزنیبل پروٹیسٹ تو وہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں، لیکن بنا لیڈرشپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا نوٹیبل. سر گرفتاریاں جو ہیں اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں اور آج کے زمانے تک بھی آئیں تو پریشر بلڈ تو دیکھیے گاندھی کی رہائی، نہرو کی رہائی مثال کے طور پر انگریز کے زمانے میں چلے تو جائیں. پھر لیڈر کا ہونا ضروری ہے. بے نظیر صاحبہ کو آنا پڑا تھا، نہیں، پھر جب وہ واپس ہوئی تو پھر بھی اس پارٹی لو چلی خدا گئی کے تھی لیے نا. میں ایک لیڈر کی بات ہو رہی ہے آج نا سر. کل ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ماضی کا حوالہ دو نا، لوگ کہتے ہیں جی ریٹائر ہو جائے. صحافیوں کی بھی ایک ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے، گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ پتہ نہیں وہ ہمارے ہاں عام طور پر جب کوئی جانور بیچارہ بہت تکلیف میں ہو اور نزا کے عالم میں ہو اور جرم ضعیفی ہو چکا ہو تو اس کو کچلا دلا کے مار دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو کچلا دے کر نہیں مارتے، مرتے دم تک آخری سانس تک ہم ان کو کی. سر پہ بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہماری روح. لیکن بہرحال آج کل یوتھ بلج ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کو کہ ماضی کے آپ جو حوالہ دے رہے ہیں وہ غلط ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں طویل جلاوطنی کے بعد وطن لوٹی تھی، جب لاہور کا 10 اپریل 1986. ابھی ڈیٹ نہیں یاد. میں بتا رہا ہوں نا، میں تو لاہور کور کرنے گیا تھا بھائی، اسپیشلی دی مسلم کا میں کورسپونڈنٹ تھا اور میں ٹرک پہ بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے حوالہ اگر آپ نے تاریخ سے دینا ہے تو ایک مناسب ترین حوالہ یہ ہے کہ وہ تحریک جو 7 مارچ کے بعد چلی، جو پی این اے کی تحریک تھی، جو 1977 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف چلی تھی، جس میں پہیا جام ہوا، مختلف شہروں میں کرفیوں لگتے رہے. بالآخر ذوالفقار علی بھٹو مجبور ہوئے کہ وہ نیگوشیٹ کریں اپوزیشن کے ساتھ. نہیں تو اس طریقے کا اور اس کا نتیجہ بھی پھر یہ ہوا سر جو میں نے پی این اے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، تو میں بٹ اس لیے مجھے کہہ رہا ہوں. فیل یہ ہوتا ہے کہ تب اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہوگی ود اگینسٹ ذوالفقار علی. دیکھیے یہ تو بھٹو صاحب کا تو دعویٰ یہ تھا نا کہ وہ تو بلکہ بات امریکہ تک لے جاتے تھے، جیسے ہمارے بانی شروع ہوئے تھے
کہ جی انہیں تو امریکہ نے نکالا، ڈونلڈ لو، کہ چونکہ یہ ماسکو چلے گئے تھے. اب امریکہ نے تو اپنے گناہوں سے انہوں نے معافی مانگ لی ہے. امریکی کانگریس نے ایک ریکارڈ نمبر میں ان کی حمایت میں ایک اعلان کر کے ریزولوشن یہ پاس کہہ دیا کہ عدم اعتماد سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. جی نہیں، بلکہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کا معاف کر دو. ٹھیک. اب بھی ان کا ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس، مجھے بھی جماعت اسلام پہ بھی آنا ہے. جو زیادہ فوکس 3 منٹ ہے آپ کے میری پاس. بات، ارے اتنے سر پلیز وی ہیو ٹو وائنڈ اپ دس. تو اب مختلف جو ہیں وہ اب یعنی یہ بھی ہو گیا ہے، وہ برطانیہ میں ایک ہاں سب ہو گیا، سب ہو گیا. اب یورپین یونین سے امید باندھی جا رہی ہے کوئی نہ کوئی اور مجھے لگتا ہے وہاں سے بھی آ جائے گا. آ جائے گا. تو یہ جو غیر ملکی دباؤ میں ریاست کو لا کر اور رعایات لینے والی بات ہے نا، یہ ہر ایک نے کیا ہے. نواز شریف نے نہیں کیا تھا. ان کے لیے کون ایکٹیو ہوا تھا ادھر؟ کلنٹن کو کس نے ایکٹیویٹ کیا؟ جس نے بھی کیا. یہ الزام نہیں ڈال سکتے امبانی پہ، یہ ہوتا ہے. نہیں کہہ رہا بھائی، میں کچھ اور آپ سے بات کرنا ہم کل کے پروٹیسٹ پہ آتے ہیں نا، کل کا پروٹیسٹ. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا جو یو ایس کانگریس نے اپروو کیا ہے، کیا بائیڈن بھی اس کے ساتھ ہیں؟ بائیڈن ابھی تک اس دسمبر کے آخر تک تو ہے نا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے. کیا برطانیہ کا وزیر اعظم بھی متحرک ہو گیا ہے؟ کیا ایم بی ایس بھی متحرک ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. چلو کم از کم کیا یو اے ای متحرک ہے؟ آئیے ان تب کے نام لے لیں نا جنہوں نے نواز شریف کی جلا وطنی میں مدد فراہم کی تھی. ہاں، اور وہ بھی اس صورت میں جب کہنے کو ملک میں سویلین حکومت نہیں تھی. ماشاء اللہ تھا مشرف کی حکومت. ٹھیک. تو میں آپ سے عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی مقبولیت کسی نہ کسی صورت سڑکوں پہ دکھانی ہوگی. سڑکوں پہ موبلائز دیکھیں آپ نے 50 سال سیاست کور کی ہے. موبلائز کرنے کے لیے لیڈرشپ کا ہونا ضروری. نہ کرو ذرا تھوڑا سا 48 سال نہیں جی 35 سال کا ایگزیکٹ ٹو بی پریسائز. چلو میں آپ کی باقی صحافت کو بھی اسی پہ کہہ رہا ہوں. آپ ایکٹیو جرنلسٹ ہوتے ہیں تو کہنے بہرحال تو اس کے لیے لیڈرز کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے. اب جلال پور پیر والا میری تحصیل ہے نا، وہاں سے 4 بندے اگر نکلیں گے پی ٹی آئی کے، کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا تو نکلیں گے. سارے لیڈر تو پکڑے ہوئے ہیں، کون موبلائز کرے؟ تو یہ جو ایم این اے منتخب ہو کر آئے ہیں، دیکھو بھوک ہڑتال پہ ہیں. نہ انہوں نے ایک پورا سیشن کیا ہے علامتی بھوک ہڑتال کا. کتنے بجے شروع ہوتی ہے، کتنے بجے ختم؟ 3 بجے شروع ہوتی ہے، 5 بجے ختم ہوتی ہے. تو اس کو بھوک ہڑتال کہتے ہیں، علامتی بھوک ہڑتال. اسد قادر صاحب نے واضح کیا. اچھا تو وہ کب تک ہوگی اس صورت میں جب کہا جائے گا کہ جی آخر دم تک؟ آپ کریں گے انا ہزارے کی طرح کو کر دیں. اس آپ کیوں؟ کیا محبت میں ایسے نہیں ہوتا؟ وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے، میں بضد ہوں اس بات پہ کہ اگر یہ کل تحریک انصاف ایک بھرپور مظاہرہ نہ کر پائی جس میں عوام کی ہمیں شرکت نظر آئی اور کہیں نہ کہیں ایک آدھ جگہ کوئی پلس مقابلے والی کیفیت نہ ہوئی. ٹھیک. آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب چلے گئے تھے تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کو سمن کیا گیا تھا، تو لاہور میں ٹھیک ٹھاک شور لگا تھا. ٹھیک ہے، یاد ہے تمہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اس طرح کا اگر 2-3 شہروں میں شور نہ ہوا تو کل ہی کے دن جماعت اسلامی بھی مہنگائی کے خلاف دھرنا دینے والی. ہاں دھرنا دینے والی. ٹھیک ہے نہیں؟ تو پھر یہ ہوگا کہ میڈیا کی اور لوگوں کی توجہ اس جانب ہو جائے گی. اگر وہ اسلام آباد میں اپنے لوگ لانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کا تو وہ کسی کی میں اس کو کل پی ٹی آئی کا ٹیسٹ ٹرائل نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہوں. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ کیا ہوا ہے. میں ٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا. پی ٹی آئی نے اس ملک کے اندر نیا پولیٹیکل ورکر پیدا کیا ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پولنگ آفس جا کے پرچی لیتا تھا اور پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کر کے آتا تھا. خیر یہ ایسے دفعہ 140 یعنی تاریخ کے میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حوالے دیے جائیں گے تو یہی واقعہ 1970 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. پاکستان اور اس کے باوجود جو ہے جب مناسب وقت پر موبلائزیشن نہیں ہوئی تو بہرحال اپریل 1979 بھی ہو گیا تھا.
वेरी राइट, आप ठीक कह रहे हैं, समझ गए बात। ठीक कह रहे हैं। इसी तरह वहां टाइम की कमी थी, पीटीआई के पास बड़ा टाइम है, आप खुल के खेलिए, आप इसको 2026 तक ले जाइए। आई थिंक उनके पास टाइम का बहुत टाइम है। हाँ, अब जमात इस्लामी की बात ये है, मेरा सवाल है यहाँ जी, मेरा सवाल टाइम कम है ना, जमात इस्लामी भी कल एक धरना लेके आ रही है। अब दफा 144 भी 26 से 28 जुलाई तक लगा दी गई है। अब उसमें तो ये होता है कि शायद एहतजाज धरने नहीं हो सकते, पता नहीं इसके दफा का क्या होगा 144 का। तो क्या ये गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड कर पाएगी पीटीआई या जेयूआई? अगर दफा 144 के बावजूद, सर नाउ लेट्स फेस इट, अगर दफा 144 के निफाज के बावजूद जमात इस्लामी एक सिग्निफिकेंट नंबर लेकर डी चौक के करीब पहुंच गई धरने के लिए, तो वहां पे स्विच होगा या नहीं होगा? मीडिया की तवज्जो भी उधर जाएगी या नहीं? समझ गए हो बात? अच्छा, दफा 144 है पंजाब में अभी तक, अच्छा, कल यहाँ भी लगा अगर इस्लामाबाद में, अच्छा, इससे पहले हमारे यहाँ उन्होंने मोबिलाइज अभी करना ना, मुहर्रम गुजरा है तो 5 दिन तक एक धरना रहा है ना। हाँ, हाँ? उसको तो किसी ने नहीं रोका था। इनको भी नहीं रोकेंगे। अगर तहरीके लब्बैक को फैसिलिटेट किया है तो अगर तो इनको भी करना चाहिए और करेंगे। फैसिलिटेट आप गलत लफ्ज इस्तेमाल कर नहीं रहे हो, गलत ये तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई नजरअंदाज आप कहें इसको या फैसिलिटेट करना कहते हैं। देखें, वो धरना लेके लाहौर से चले, यतीम खाना चौक से चले, वो यहाँ फैजाबाद चौक तक आए, तो अगर नहीं रोका गया, उन पर पथराव नहीं किया गया, उन पर लाठीचार्ज नहीं किया गया, उन पर आंसू गैस नहीं फेंका गया, तो ये फैसिलिटेशन, यही फैसिलिटेशन होती है अच्छा, ना? मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मेरा अपना ख्याल है कि 12 आपने हवाला दिया ना, अगर उस जमात को जिस तरह, चलो मैं फैसिलिटेट गलत लफ्ज बोल रहा हूँ, आपको लफ्ज दे दीजिए, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, नजरअंदाज में लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, नजरअंदाज, लेकिन उसी तरह जमात मैं ये इस्लामी कहता तहरीक हूं- इंसाफ के लिए भी किया जाए, मेरा ये मानना है। मैं ये बल्कि आम शहरी होने के नाते मैं ये तस्वुर करता हूं कि कल वैसा ही होगा। मैं कहता हूं कि दोनों के साथ हुकूमतें जो हैं, देखिए, मैं तो एक सहाफी के तौर एक मिनट पर सर, हमारे आजादी पास। इजहार मिनट। का फलां का सो कॉल्ड बुनियादी हकूक, ये वो इधर उधर मुंह काला करवाते रहे, ये बात करते करते मैं तो ये कहूंगा कि भाई ठीक है, पीटीआई को भी हक होना चाहिए एहतजाज का, और जमात इस्लामी को भी होना चाहिए, लेकिन मैं हुकूमत तो नहीं हूं ना, मैं सरकार तो नहीं हूं। मैं शो डाउन, अगर शो डाउन पे आएगा और उस शो डाउन में फर्ज करो कि नजर बदायर हमें यूं नजर आए कि पुलिस जेआई को भी, जमात इस्लामी को भी रोकने को डिटरमेंट है और किसी भी हद तक जा रही है, और पीटीआई के साथ भी वैसा सलूक हो रहा है, लेकिन इस मरतबा मुतालबा अवामी मुतालबा है, बिजली, महंगाई, मैं यही तो रो रहा हूं ना। अवामी सेंटिमेंट। देखिए कि दोनों का सब्जेक्ट मुश्किल हो रहा है ना। अब देखो ना, बांग्लादेश में क्या हुआ था, 30 सेकंड। बांग्लादेश की जो रेगुलर जमातें थी वो खामोश नहीं, तुलबा ने वो चक लिया, कोटा सिस्टम और कोई तंजीम नहीं, सारे तुलबा मुख्तलिफ इधर लोग तो मिले। जमात इस्लामी बहरहाल पीटीआई, पार्टी है, पीटीआई भी उस पे, पीटीआई कार्डर बेस्ड पार्टी तो नहीं है, इसकी मकबूलियत है। कार्डर वो जो कहते हैं फुल टाइम कारकुन जिनके होते हैं, जिनको हुक्म मिला तो Of course, हाजिर हाजिर लहू हमारा, जैसे मतलब जेयूआई जब करती है, इस तरह का मैं, और जैसे तो ये तहरीक मुश्किल हो सकते हैं दोनों जमातें जब हुकूमत के वक्त नहीं। अच्छा, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। नो साहब, ये मैं चाहता हूं कि बड़ा अहम है, क्योंकि बिजली के बिल अब आने वाले हैं, और आईपीपी से कोई अच्छी खबर, क्योंकि चीन में हमारे वजीर तवानाई और वजीर खजाना दोनों मौजूद हैं और धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं। अच्छी खबर सुना है। फिलहाल तो बहुत अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट सिफारिश कर रही है कि वो 2 रुपए और कुछ पैसे, मेरा ख्याल है 69 या 60 का थोड़ा इजाफा बहुत तो किया कमी हुई जाए। ना। नहीं, इजाफे की सिफारिश आ रही है। मैं आपसे दरखास्त फिर करता हूं, इजाफा? बैठने से पहले टिकर वगैरह देख लिया करें, और ये कि भाई सिफारिश है, उसको हुकूमत मंजूर करती है, ये नहीं, ये तो एक कंफर्म बात आई कि वो सिफारिश है। मजीद 2 रुपए फी यूनिट के इजाफे की, कुछ नहीं, उससे भी ज्यादा, 2 रुपीज प्लस। अब वो एग्जैक्ट पैसे कितने हैं फी यूनिट वो मुझे पता नहीं। अब वो मसला ये है कि चीन से क्या जवाब आएगा उसके बारे में मैं बिल्कुल बेखबर हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ी दीवानगी से, क्योंकि सबसे पहले हम ही ने चीन के साथ इस मसले को इसमें रबिन किया था खबर नशर में, ठीक है। लेकिन 2-4 बातें, होता ही है कि यार चीज़ें मौजू इतने हो जाते हैं और एक प्रोग्राम में संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लिमिटेड टाइम ज़हन में रखते हुए। मतलब आज हम वो डिस्कस नहीं कर पाए कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी 39 सीटें तो मानते हैं, 41 का ज़रा सुप्रीम कोर्ट आप हमें गाइड कर दीजिए।
کہ یہ تحریک انصاف کا ہم کس سے پوچھیں، کدی معلوماسی کہیں، بڑی انہوں نے معصومیت کا مظاہرہ ابھی کیا آگے ہے۔ چل کے الیکشن کمیشن کو اور بھی مشکلات ہونی ہے کہ مخصوص نشستیں کیسے دیں تو فیصلہ وہ دیا تو جائے، یہ وضاحت دی ہوگا، جائے۔ یہ وہ بہرحال انہوں نے رجوع کر لیا رجوع ہے کر اپنی لیا۔ طرف سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک اپنی ریزسٹنس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب اس سے کیا نتائج نکلیں گے، کیا سیاسی طور پر معاملہ اور گمبھیر ہوگا نہیں ہوگا، وہ ہمیں زیر بحث لانا چاہیے تھا۔ سر دوسری بات یہ ہے جو میں ہمیشہ گلہ کرتا رہتا ہوں کہ ہم جو اسلام آباد اور کراچی اور لاہور میں بیٹھے ہوئے نام نہاد اینکرز ہیں، ہم اپنے وطن عزیز کا ایک حساس ترین اور اہم ترین صوبہ، بلکہ دو میری تو دانش میں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ اب خیبر پختونخوا میں بنوں کا واقعہ ہوا۔ اب بنوں کے واقعے کا ٹھیک ہے، اس کا جو پہلے ہوا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ مختلف دفاتر بند کیے گئے ہیں وہاں پہ۔ ان دفاتر کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گڈ طالبان کے دفاتر تھے، خود ہی لائے تھے، بس آیا گیا تھا۔ ہمیں گرفتار کر لیا گیا اور وہ لوکل سطح پر مقدمات حل کروا رہے تھے، اور کہا کہ جی بس ہر کام جو ہے وہ سی ٹی ڈی ٹی کے ذریعے ہوگا اور کوئی ریاستی ادارہ نہیں۔ آج لیکن ایپکس کمیٹی کا اجلاس کرنا پڑا اور اس میں کچھ سارے مطالبات مان اس فیصلے سے نہیں رجوع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر صرف افواج ہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ رویہ رجوع کرنے کے لیے کل رات 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے۔ کس کی؟ آپ کی؟ آج ہی میں گیا تھا، میں ایپس کمیٹی کا ممبر ہوں نا، تو اس لیے بہرحال یہ 1-on-1 ملاقات تھی ان کی اور ایپس کمیٹی کے کسی صاحب کی، جن کا مجھے نام نہیں معلوم۔ لیکن نتیجہ خیز رہی ہمارا، ہم تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کنسیشنز یہاں پہ وہ کر لی۔ اب آ جائیں اس طرف۔ آئی پی پی ٹائم میرے پاس 2 منٹ رہ گئے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ یار یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ گوہر اعجاز صاحب جو وزیر رہے ہیں یہ وہ انہوں نے دہائی میں ارے لوٹ کے کھا گئے ہیں، جواب میں وہ اویس لغاری صاحب ان کو جوابی، اب امیروں کی اپنا۔ آج ہمارے دوست ہیں خرم حسین صاحب جن کو اکثر ہم اس پروگرام میں کوٹ کرتے ہیں، جو ڈان میں لکھتے ہیں، انہوں نے یہ کالم لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے پاکستانیوں ہوش میں رہنا، بخدا یہ جو گوہر اعجاز دہائی مچا رہے ہیں اس کا ہرگز آپ کو بجلی کے بلوں میں ریلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے۔ ان کا صرف ایک مقصد ہے، ہاں، وہ یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل ملے ہیں ان کو ویسے ہی سبسڈی یا رعایت دی جائے بجلی کے فی یونٹ قیمت میں جو گزشتہ حکومت، یعنی کہ اب تو گزشتہ جو تحریک انصاف کی حکومتوں نے جو سہولتیں فراہم کر رکھی تھیں، جو وہ دیجیے۔ رعایتیں دے اچھا، رکھی تھیں، اور وہ ایک پورا ارینجمنٹ تھا جس کو ریجنلی کمپٹیٹیو انرجی ٹیرف۔ یہ جو گوہر صاحب ہیں ان کا کیا نام بتایا آپ نے؟ گوہر اعجاز صاحب جو گوہر خود اعجاز وہ رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے میں کہا یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو غریب کا درد ہے۔ نہیں انہوں نے تو ان کو تو امیر کا درد ہے۔ آرٹیکل یہ لکھا ہے، انہوں نے خرم کہا صاحب نے یہ ریسرچ کی ہوگی، ریسرچ کر کے انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے، انہوں نے ریفرنسز بھی ڈالے ہوں گے، میں نے پڑھا نہیں۔ ڈالا، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بتایا ہے کہ ابھی تک لیکن کوئی بھی انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار اسٹڈی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ثابت نہیں کر پائی کہ انہیں تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جو کنسیشنز ملی، جو سستے داموں نسبتاً میرے اور آپ کے مقابلے میں ان کو جو بجلی ملی، اس کی وجہ سے ہماری برآمدات میں واقعتاً اضافہ ہوا۔ یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے وہ لنک کہہ رہے ہیں نہیں، ہوا یا چیک کریں کہ ہوا؟ نہیں کہتے نہیں ہوا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ بھائی ظاہر ہے کہ وہ بندہ یہ آرٹیکل لکھ رہا ہے، ان کو چیلنج کرے نا گوہر اعجاز صاحب، ان کو کہیں کہ نہیں یہ اس طرح یہ لنک ہے، وہ کرے نا۔ ان کا ان بیچاروں کا مقصد صرف یہ تھا کہ نصرت جاوید، عدنان حیدر اس چکر میں نہ رہنا کہ گوہر اعجاز جو آئی پی پیز کے خلاف شور اور دہائی مچا رہے ہیں، انہیں آپ کے بلوں کا درد ہے، انہیں اپنا درد ہے، انہیں نہ صرف اپنی ذات کا درد نہیں ہے، وہ مگر ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی ہے، انہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری ایپٹما کا درد ہے۔ اور ابھی سنا ہے تھوڑی دیر پہلے وزیر دفاع صاحب نے کوئی ایک ایسا دیا ہے، اس میں انہوں نے کچھ اور بھی کہا ہے کہ وہ شاید ان کا مفاد دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہم اس کے بارے میں شور نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ میں لکھا ہوا ایک مضمون ہے جو گوہر صاحب میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ غریب جو بیچارہ بالیاں بیچ کے، کفن کے پیسے بیچ کے اپنے بجلی، آپ ان کا درد لے کے بیٹھے ہیں،
آپ تو اپنا درد لے کے بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے. تو بھائی غریب کا بھی سوچ رہے ہیں آپ. جو صاحب آپ کا بہت شکریہ. 3 دن آپ کو چھٹی ہے، اور آپ کو بھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.